بسم الله الرحمن الرحيم. وأما لأولاد الأم فأحوالهم ثلاثون: السدس للواحد والثلث للاثنين فصاعدا ذكورهم وإناثهم في القسمة والاستحقاق سواء ويسقطون بالولد وولد الابن وإن سفل وبالأب والجد بالاتفاق. وأما للزوج فحالتان: النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل، والربع مع الولد أو ولد الابن وإن سفل. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو حصے بیان کیے گئے ہیں وہ 6 ہیں جی، وہ 6 ہیں، اور ان حصوں کو جو حاصل کرنے والے حضرات ہیں، جو اصحاب فرائض ہیں، ان کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں۔ تو 4 مردوں میں سے باپ اور دادا کے احوال ہم نے پڑھ لیے ہیں، باپ اور دادا کے احوال۔ ابھی جو عبارت آپ نے پڑھی ہے اس کے اندر جو اخیافی بہن بھائی ہیں، جو اخیافی بہن بھائی، جو ماشریک بہن بھائی ہیں، ان کے احوال کو بیان کیا گیا ہے اور شوہر کے احوال کو بیان کیا گیا۔ تو پہلے جو ہے وہ اخیافی بہن بھائیوں کے احوال کو جو ہے وہ بیان فرمایا گیا ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے جو اخیافی بہن بھائیوں کے احوال بیان فرمائے ہیں وہ 3 ہیں۔ کتنے ہیں جی؟ 3 ہیں۔ یعنی اخیافی بہن بھائیوں کے 3، ان کی 3 حالتیں ہیں، ان کی 3 حالتیں۔ نمبر 1 جو ہے وہ سدس ہے، نمبر 2 ثلث ہے، اور نمبر 3 جو ہے وہ محرومیت ہے۔ اخیافی بہن بھائیوں کے 3 حال ہیں، اخیافی بہن بھائیوں کے 3 حال ہیں۔ ایک حالت جو ہے وہ ان کی سدس ہے، اور دوسری حالت ان کی جو ہے وہ ثلث ہے، اور تیسری حالت جو ہے وہ محرومیت ہے۔ تو ان کی جو پہلی حالت ہے وہ کیا ہے جی؟ سدس۔ کیا ہے؟ کہ ان کو چھٹا حصہ ملتا ہے، ان کو تو ان کو چھٹا حصہ ملنے کے لیے شرط یہ ہے کہ اخیافی بہن یا اخیافی بھائی جو ہے وہ ایک ہی بس ہو۔ کیا ہو؟ بھائی ہو یا بہن ہو، صرف اور صرف کیا ہو؟ ایک ہو، ایک سے زیادہ۔ تو اس صورت میں اخیافی بھائی ہوگا یا اخیافی بہن ہوگی تو اس کو جائیداد میں سے چھٹا حصہ دیا جائے گا، جائیداد میں سے چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ اور ان کو چھٹا حصہ ملنے کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ فرمایا گیا وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، کہ اگر جس شخص کی جو ہے وہ جائیداد تقسیم کی جا رہی ہے، جس شخص کی جائیداد تقسیم کی جا رہی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو، مرد یا عورت کلالہ ہو، اور اس کا بھائی یا بہن ہو، اس کا بھائی یا بہن ہو، تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا۔ کیا ملے گا؟ اور ٹھیک ہے بھائی، تو اخیافی بھائی یا بہن ایک ہو تو اس کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اس کی دلیل قرآن مجید فرقان حمید کی یہی آیت مقدسہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بھائی یہاں پر جو ہے وہ ایک ہونے کی صورت میں کیا ہے؟ اخیافی بہن بھائی ایک ہونے کی صورت میں ان کا جو حصہ ہے وہ کتنا بیان کیا گیا ہے؟ سدس، چھٹا حصہ بیان فرمایا گیا ہے، چھٹا حصہ۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، تو چھٹا حصہ جب ان کو ملنا ہے تو پھر مسئلہ ہم بناتے وقت اوپر میت لکھیں گے جی۔ کیا لکھیں گے؟ اوپر میت لکھیں گے، تو میت لکھنے کے بعد نیچے ہم لکھ دیتے ہیں جی زوج، بلکہ زوجہ لکھ دیتے ہیں، زوجہ یعنی بیوی۔ کیا ہے جی؟ بیوی، اور تھوڑی سی جگہ چھوڑنے کے بعد جو ہے ہم لکھ لیتے ہیں اخیافی بہن یا بھائی، اور اس کے آگے لکھ لیتے ہیں چچا۔
کے آگے لکھ لیتے ہیں چچا لکھ لیتے ہیں۔ اب ہم نے جو صورت فرض کی ہے، جو صورت فرض کی ہے اس کے اندر بیوی ہے، اخیافی بھائی یا بہن ہے اور چچا ہے، تو یہاں اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ فوت شوہر ہوا ہے، فوت تبھی تو اس کی بیوی ہے نا جی، فوت شوہر ہوا ہے تو اپنے ورثاء میں سے بیوی کو، اخیافی بہن یا بھائی کو اور چچا کو چھوڑ کر کیا ہوا، تو اب مرنے والے کی چونکہ اولاد نہیں ہے، مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، اس لیے بیوی کو کیا ملے گا، چوتھا ربع ملے گا، کیا ملے گا، تو زوجہ کے نیچے ہم نے کیا لکھ دیا جی، ربع لکھ دیا، کیا لکھ دیا، اور یہاں اخیافی بھائی یا بہن کیا ہے جی، ایک ہے، اخیافی بھائی یا بہن، تو اخیافی بھائی یا بہن کے ایک ہونے کی صورت میں کیا ہے، سدس، لہذا اس کے نیچے کیا لکھ دیا، سدس لکھ دیا، اور چچا جو ہے وہ عصبہ ہے تو اس کے کیا نیچے کیا لکھ دیا، عصبہ لکھ دیا اس کے نیچے۔ اب ہم دیکھیں کہ اس مسئلہ کے اندر کون کون سے حصے جمع ہوئے ہیں، اس مسئلہ کے اندر، تاکہ ہمیں جو ہے وہ مسئلہ بنانا جو ہے وہ آسان ہو جائے، پتہ چل جائے مسئلہ کیسے بنانا ہے۔ تو ربع جمع ہوا ہے کس کے ساتھ، ربع اور سدس جمع ہوئے ہیں، جب پہلی نوع کا جو ربع ہے وہ دوسری نوع کے کسی بھی حصے کے ساتھ کیا ہو جائے، جمع ہو جائے، تو پھر قانون یہ ہے کہ مسئلہ کس سے بناتے ہیں، 12 سے بناتے ہیں، لہذا قانون کے مطابق مسئلہ 12 سے بنایا اور میت کے اوپر کیا لکھ دیا، 12 لکھ دیا، میت کے اوپر 12 لکھ دیا، تو 12 میں سے جو ہے وہ ربع کتنا بنتا ہے جی، 3، وہ ربع کے نیچے 3 لکھ دیا، ربع کے نیچے، اور 12 میں سے جو سدس ہے وہ کتنا بنتا ہے، 2 بنتا ہے، تو سدس کے نیچے کیا لکھ دیا، 2 لکھ دیا، تو بیوی کو کتنا مل گیا جی، 3 بیوی کو مل گئے، اور تو 2 اور 3 کیا ہو گئے، 5 ہو گئے، تو باقی کتنے بچ گئے، 7 بچ گئے، تو یہ 7 جو ہیں وہ کس کو دے دیے جائیں گے، چچا کو بطور عصبہ دے دیے جائیں گے، چچا کو بطور اور ٹھیک ہے بھائی۔ تو بیٹا جو اخیافی بہن بھائیوں کے جو 3 احوال ہیں، اخیافی جو ہے کہ وہ بھائی یا بہن جو ہے وہ اخیافی ہو یا عینی ہو یا اللاتی ہو، تو ٹھیک ہے، یہاں کوئی قید موجود نہیں ہے، لیکن سید القراء، سید ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قرات ہے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قرات ہے، اس قرات کے اندر یوں فرمایا گیا ہے کہ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِّنَ الْأُمِّ، ان کی قرات کے اندر من الام کے الفاظ ہیں، ان کی قرات کے اندر، ہاں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر اخیافی بہن بھائی مراد ہے، نہ کہ عینی اور اللاتی، عینی اور وہ مراد، اور امت مسلمہ کے مجتہدین کا اس بات پر اجماع بھی ہے، امت مسلمہ کے مجتہدین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں پر وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ میں اخیافی بہن بھائی مراد ہیں، نہ کہ اللاتی اور عینی، ٹھیک ہے نا بھائی۔ لہٰذا ہم جو ہے وہ بہن بھائی ایک ہو تو اس صورت کے اندر جو ہے ان کو سدس ملتا ہے، تو ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک شوہر جو ہے وہ فوت ہو گیا، اپنی بیوی کو اور اپنی اخیافی یا بہن بھائی کو اور اپنے چچا کو چھوڑ کر فوت ہو گیا، تو اس صورت کے اندر چونکہ مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو کیا دیں گے، ربع دیں گے، اور اخیافی بھائی یا بہن کو سدس دیں گے، چچا یہاں پر عصبہ ہے تو اس کے نیچے جو ہے وہ عصبہ لکھ دیں گے، تو مسئلہ بنائیں گے ہم کس سے، 12 کے ساتھ، کیونکہ پہلی نوع کا جو ہے وہ ربع جمع ہو گیا ہے دوسری نوع کے سدس کے ساتھ، اور قانون یہی ہے کہ جب پہلی نوع کا ربع دوسری نوع کے کسی بھی حصے کے ساتھ کیا ہو جائے، جمع ہو جائے، تو مسئلہ کس سے بناتے ہیں، 12 سے بناتے ہیں، تو 12 میں سے جو ربع ہے وہ کتنا بنتا ہے،
3 بنتا ہے تو وہ بیوی کے نیچے کیا لکھ دیں گے؟ 3 لکھ دیں گے۔ تو 12 میں سے جو سدس چھٹا حصہ بنتا ہے وہ کتنا بنتا ہے؟ 2 بنتا ہے، تو سدس کے نیچے 2 لکھ دیں گے۔ اب 2 اور 3 کو جمع کر لیا تو کتنا بن گیا؟ 5 بن گیا۔ تو 12 میں سے 5 حصے تقسیم ہو گئے اصحاب فرائض کے اندر، اصحاب فرائض کے اندر تقسیم ہو گئے، تو باقی کتنے بچ گئے؟ 4 بچ گئے۔ تو ہم یہ قانون 7 بچ گئے، باقی 7 بچ گئے، اور ہم یہ قانون پڑھ چکے ہیں کہ جب اصحاب فرائض کو ان کے حصے دے دیے جائیں تو حصے دینے کے بعد جو مال باقی بچ جاتا ہے تو اس کو لینے والا کوئی اسبہ موجود ہو تو اسبہ کو دے دیا جاتا ہے۔ لہذا یہاں چچا چونکہ اسبہ موجود ہے اس لیے وہ باقی 7 حصے کس کو دے دیے جائیں گے؟ چلو جناب، بہن بھائیوں کا جو دوسرا حال ہے وہ ہے ثلث۔ کیا جی؟ ثلث ہے کہ اخیافی بہن بھائیوں کو جائیداد میں سے کیا ملے گا؟ ثلث ملے گا، جائیداد میں سے ثلث ملے گا۔ تو ان کو ثلث ملنے کی شرط یہ ہے کہ اخیافی بہن بھائی جو ہیں وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں۔ کیا ہوں؟ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں۔ جب اخیافی بہن بھائی جو ہیں وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں گے تو اس صورت کے اندر یہ سب جو ہیں وہ ثلث کے اندر شریک ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ ثلث کے اندر شریک ہوں گے۔ اور ان جو یہ ثلث کے اندر شریک ہوں گے تو اس کے اندر مذکر اور مؤنث جو ہیں وہ قسمت میں اور استحقاق میں برابر ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ ٹھیک ہے، قسمت میں برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو مؤنث ہے اور جو مذکر ہے ان کو جو حصہ ہے وہ برابر ملے گا، ان کو حصہ کیا ملے گا؟ برابر ملے گا۔ یہاں پر جو للذکر مثل حظ الانثیین والا قانون ہے کہ مذکر کو مؤنث سے کیا ملے؟ ڈبل، مذکر کو ڈبل ملے، دگنا ملے، یہاں پر یہ قانون جاری نہیں ہوگا، یہاں پر یہ والا قانون جاری نہیں ہوگا، بلکہ جتنا حصہ جو ہے وہ مذکر کو مل رہا ہے اتنا حصہ ہی کیا ملے گا؟ مؤنث کو ملے گا، اتنا حصہ ہی۔ اور ٹھیک ہے، یہ ہے قسمت میں برابری کا مطلب۔ فرمایا کہ جب 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی جو ہیں اخیافی بہن زیادہ ہو جائیں تو یہ ثلث کے اندر کیا ہوں گے؟ شریک ہوں گے، ثلث میں شریک ہوں گے۔ اور اس صورت کے اندر جو مذکر اور مؤنث ہیں یہ قسمت میں بھی اور استحقاق میں دونوں میں کیا ہوں گے؟ برابر ہوں گے۔ قسمت میں برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مذکر اور مؤنث دونوں جمع ہو جائیں تو اس صورت کے اندر جو مؤنث ہے اس کو اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا حصہ مذکر کو ملتا ہے، جتنا حصہ مذکر کو ملے گا اتنا ہی مؤنث کو ملے گا۔ یہاں پر للذکر مثل حظ الانثیین والا قانون جاری نہیں ہوگا کہ مذکر کو مؤنث سے ڈبل ملے، یہ قانون جاری نہیں ہوگا، بلکہ جتنا حصہ مذکر کو ملے گا اتنا حصہ ہی مؤنث کو ملے گا۔ اور استحقاق میں جو ہے وہ برابری کا مطلب یہ ہے، استحقاق میں مطلب یہ ہے کہ بھئی اگر جو ہے وہ مؤنث ہے، کیا ہے؟ تنہا مؤنث ہے، تنہا مؤنث ہے تو اس کو اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا کس کو ملا کرتا ہے؟ تنہا مذکر کو ملا کرتا ہے، اتنا ہی حصہ ملے گا۔ اور ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ جناب وہ جو مؤنث ہے اس کو حصہ جو ہے مذکر سے کیا مل جائے؟ کم مل جائے۔ اور ٹھیک ہے، تو مصنف رحمہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ان کا اخیافی بہن بھائیوں کا جو دوسرا حال ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کیا ملے گا؟ ثلث ملے گا۔ اور اس کی شرط یہ ہے کہ یہ اخیافی بہن بھائی جو ہیں یہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں۔ جب یہ اخیافی بہن بھائی جو ہیں وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں گے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ ثلث کے اندر کیا ہوں گے؟ سب ثلث کے اندر سب شریک ہوں گے۔
اور سب کو کیا ملے گا؟ برابر برابر ملے گا۔ کیا ملے گا؟ برابر برابر ملے گا۔ یہ قسمت میں، تقسیم میں اور استحقاق میں کیا ہوں گے؟ برابر ہوں گے۔ یہاں پر مذکر اور مؤنث تقسیم اور استحقاق میں برابر ہیں۔ قسمت میں برابر ہونے کا مطلب یہ ہے، تقسیم میں برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مذکر اور مؤنث جمع ہو جائیں تو اس صورت میں جتنا حصہ جو ہے وہ مذکر کو ملے گا اتنا ہی مؤنث کو ملے گا۔ یہاں پر مذکر کو مؤنث سے ڈبل حصہ نہیں ملے گا۔ یہاں پر للذکر مثل حظ الانثیین کہ مذکر مؤنث سے ڈبل پائے، یہ والا قانون یہاں پر جاری نہیں ہوگا۔ اور استحقاق میں جو ہے وہ برابری کا مطلب یہ ہے کہ جتنا حصہ جو ہے وہ مذکر انفراد کی صورت میں جتنا حصہ مذکر کو ملتا ہے، انفراد کی صورت میں جتنا حصہ مذکر کو ملتا ہے تو انفراد کی صورت میں مؤنث کو بھی کیا ملے گا؟ اتنا ہی حصہ ملے گا، مؤنث کو بھی۔ اور ٹھیک ہے، اور اس کی جو دلیل ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ کا یہ حصہ ہے کہ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ۔ اور ٹھیک ہے کہ اگر اخیافی بہن بھائی جو ہیں وہ ایک سے کیا ہوں؟ زیادہ ہوں، ایک سے زیادہ ہوں تو پھر وہ تہائی کے اندر کیا ہوں گے؟ شریک ہوں گے، ثلث میں شریک ہوں گے۔ ان کو کیا ملے گا؟ وہ سب برابر کے شریک ہوں گے، سب کو برابر ملے گا۔ سب کو کیا ملے گا؟ برابر ملے گا، کیونکہ شرکت کے معنی مساوات کے ہیں، شرکت کے معنی مساوات کے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو یوں کہتا ہے، کوئی شخص کسی دوسرے کو یوں کہتا ہے کہ انت شریکی فی ھذا المال، انت فی ھذا المال، کہ اس مال میں تو میرا شریک ہے۔ کسی مال کی طرف اشارہ کر دیتا ہے، وہ کسی مال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کو کہتا ہے کہ انت شریکی فی ھذا، کہ اس مال میں تو میرا شریک ہے۔ تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ مال کے دو حصے کر کے آدھا آدھا دونوں کو دیا جاتا ہے، آدھا آدھا۔ تو ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ شرکت کے معنی کس کے ہیں؟ برابری اور مساوات کے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اخیافی بہن بھائیوں کے ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں ان کو تہائی کے اندر شریک قرار دیا گیا ہے، تہائی کے اندر۔ ہاں، جب شرکا فرمایا گیا ان کو تہائی کے اندر شریک قرار دیا گیا تو اس سے یہ بات خود بخود سمجھ میں آ گئی کہ ان کو جو ملے گا وہ برابر ملے گا، مذکر مؤنث کو کیا ملے گا؟ برابر ملے گا۔ یہاں پر جو ہے وہ مذکر کو مؤنث سے ڈبل حصہ نہیں ملے گا، بلکہ جتنا مؤنث کو ملے گا مذکر کو بھی اتنا ملے گا۔ مذکر اور مؤنث اس کے اندر کیا ہوں گے؟ برابر ہوں گے، مذکر اور مؤنث برابر ہوں گے۔ اب ہم یہاں پر بھی جو ہے اس کی صورت یہی بنا لیتے ہیں، بس یہ ہے کہ ایک جو زوج ہے، ایک شخص جو ہے اپنی بیوی کو اور اپنے اخیافی بہن یا بھائی دو یا دو سے زیادہ کو چھوڑ کر فوت ہوا، اور ساتھ چچا کو چھوڑ کر فوت ہوا۔ کیا ہوا؟ اب چونکہ مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کے نیچے کیا لکھ دیا؟ ربع لکھ دیا۔ آگے تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر ہم لکھا ہوا ہے اخیافی بہن یا بھائی دو یا دو سے زیادہ، ٹھیک ہے، تو ان کو کیا ملنا ہے؟ ثلث ملنا ہے، تو ان کے نیچے ثلث لکھ دیا ہے۔ اور چچا اسبہ ہے تو اس کے نیچے کیا لکھ دیا؟ اب ہم نے دیکھا کہ اس مسئلہ کے اندر جو ہے وہ پہلی نوع کا جو ربع ہے وہ دوسری نوع کے کس کے ساتھ جمع ہے؟ ثلث کے ساتھ جمع ہے۔ اور ٹھیک ہے، تو پہلی نوع کا جب ربع ہو اور دوسری نوع کا کوئی بھی آ جائے تو مسئلہ کس سے بنتا ہے؟ 12 سے بنتا ہے۔ تو اوپر میت کے اوپر 12 لکھا ہے، میت کے اوپر 12 لکھا ہے، تو 12 کا چوتھائی 3 ہے، تو ربع کے نیچے 3 لکھ دیا، اور 12 کا ثلث کتنا ہے؟ 4 ہے، تو وہ ثلث کے نیچے 4 لکھ دیا۔ 4 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 7۔ تو یہ 7 اصحاب فرائض کے درمیان تقسیم ہو گئے، یہ 7 باقی کتنے بچ گئے؟ 5 بچ گئے۔ اور ہم نے یہ قانون پڑھ رکھا ہے کہ اصحاب فرائض کو ان کے حصے دینے کے بعد اگر مال بچ جائے اور اسبہ موجود ہو تو اسبہ کو دیا جاتا ہے، لہٰذا وہ جو باقی 5 بچ گئے ہیں وہ اسبہ کو دے دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، چلو۔
اخیافی بہن بھائیوں کے جو 3 حال ہیں، اخیافی بہن بھائیوں کے جو 3 احوال ہیں، ان میں سے جو تیسری حالت ہے وہ ہے محرومیت۔ تیسری حالت کیا ہے؟ محرومیت ہے، یعنی ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ ان کو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ مرنے والے کی جائیداد سے کیا ہوں گے؟ یہ محروم ہوں گے، مرنے والے کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے یہ شرط ہے، اس کے لیے یہ شرط ہے کہ جو مرنے والا ہے اس کی مذکر مؤنث اولاد میں سے بھی کوئی نہ ہو، اس کی مذکر مؤنث، اور اس کا جو بیٹا ہے، اس کا جو بیٹا ہے اس کی اولاد میں سے بھی کوئی نہ ہو، اس کی اپنی مذکر مؤنث اولاد بھی نہ ہو اور اس کے بیٹے کی اولاد بھی نہ ہو، اس کا باپ بھی نہ ہو، اس کا دادا بھی نہ ہو۔ تو اس مسئلہ میں جو ہے نا جی، وہ باپ بھی نہ ہو، دادا بھی نہ ہو، یعنی یہ مسئلہ متفق علیہ ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ متفق علیہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اگر جو ہے کوئی شخص جو ہے وہ فوت ہو جائے اور اس کے جو اخیافی بہن بھائی ہیں، اس کے جو اخیافی بہن بھائی بھی موجود ہوں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہو، ان کے مرنے والے شخص کا جو ہے اس کی اپنی اولاد، اس کی اپنی اولاد یا اس کے بیٹے کی اولاد یا باپ یا دادا ہیں، ان میں سے اگر کوئی بھی ہوا، ان میں سے اگر کوئی بھی ہوا تو پھر جو اخیافی بہن بھائی ہیں وہ کیا ہوں گے؟ محروم ہوں گے۔ اخیافی بہن بھائی کیا ہوں گے؟ ٹھیک ہے، یہ ہے ان کی تیسری حالت۔ تو اخیافی بہن بھائیوں کے احوال میں سے جو تیسرا حال ہے وہ ان کا حال ہے محرومیت کا۔ کیا ہے؟ محرومیت ہے، یعنی ان کو مرنے والے کی جو جائیداد ہے اس میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا، اور یہ اس وقت ہوتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب مرنے والا جو ہے اپنے اخیافی بہن بھائیوں میں سے بھی کسی کو چھوڑ کر فوت ہو اور اس کی جو اپنی اولاد ہے مذکر مؤنث یا اپنے بیٹے کی جو اولاد ہے اس میں سے کسی کو چھوڑ کر فوت ہو، باپ اور دادا میں سے کسی کو چھوڑ کر جو ہے فوت ہو جائے، یعنی باپ موجود ہو، دادا موجود ہو، مذکر مؤنث اولاد میں سے کوئی ہو یا اس کی جو بیٹا ہے اس کی اولاد میں سے کوئی ہو، ہاں جی، کوئی بھی ہو، یہ نہیں کہ سارے ہوں، ہیں، کوئی بھی، کوئی بیٹا موجود ہو گیا، بیٹی موجود ہو گئی ہے تو یہ کیا ہے؟ محروم ہے۔ اگر باپ دادا نہیں بھی ہیں، باپ دادا نہیں بھی ہیں، بیٹا بیٹی میں سے کوئی ہے یا پوتا ہے، ہاں جی، تو پھر بھی کیا ہے یہ؟ ہاں، اپنی اولاد نہیں ہے، بیٹے کی اولاد نہیں ہے، البتہ باپ ہے تو پھر بھی یہ، ہاں، اپنی اولاد بھی نہیں ہے، بیٹے کی اولاد بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، البتہ دادا ہے، کیا ہے؟ پھر بھی یہ محروم ہو جائیں گے، پھر بھی کیا ہو جائیں گے یہ؟ اور ٹھیک ہے بھائی، تو 3 حالتوں میں سے تیسری حالت ان کی محرومیت ہے، اور یہ محروم اس صورت میں ہوں گے جب اخیافی بہن بھائیوں کے ساتھ مرنے والے کی اولاد مذکر مؤنث ہو یا اس کے بیٹے کی اولاد ہو یا بھائی ہو یا دادا ہو، ان میں سے کوئی بھی اگر ہوا تو اس صورت کے اندر اخیافی بہن بھائی کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں گے، اخیافی بہن بھائی، ٹھیک ہے۔ اب جناب ہم ان کی مثال کوئی بنا لیتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ فوت ہو گیا، جی کیا ہو گیا، اور اس کے جو ورثاء ہیں، اس کے جو ورثاء ہیں ان میں سے جو ہے وہ بیوی موجود ہے، ورثاء میں سے بیوی موجود ہے، اور اخیافی بہن بھائی میں سے کوئی موجود ہے، اخیافی بہن بھائی میں سے کوئی موجود ہے، اور اس کا جو ہے وہ مرنے والے کا باپ بھی کیا ہے؟ موجود ہے، مرنے والے کا، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ ورثاء اس کے فرض کیے ہیں، یہ ورثاء، اور ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھ لیں جناب والا، یہاں جو بیوی ہے مرنے والے کی اولاد ہے، مرنے والے کی اولاد ہے، بولتے ہی نہیں یار، مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو کیا ملے گا؟ بیوی کو ربع مل جائے گا، بیوی کو ربع مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں چونکہ اس کا باپ موجود ہے، باپ، تو جب میت کا باپ موجود ہو تو اخیافی بہن بھائی کیا ہوتے ہیں؟ محروم ہوتے ہیں، تو ان کے نیچے محرومیت کو لکھ دیا جائے گا، ان کے نیچے محروم لکھ دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ باپ ہے، تو اس مثال کے اندر باپ کیا بن رہا ہے؟ اسبا بن رہا ہے، تو اس کے نیچے کیا لکھ دیا جائے گا؟ اسبا لکھ دیا جائے گا اس کے نیچے، اور ٹھیک ہے۔ تو اب بیوی کو کیا ملا ہے؟
ربع ملا ہے تو بس اس مسئلہ کے اندر 6 حصوں میں سے صرف ایک ہی موجود ہے، 6 حصوں میں سے ایک ہی موجود ہے تو وہ ربع ہے۔ تو جب ایک موجود ہو تو نصف کے علاوہ پھر جو حصہ موجود ہوتا ہے اس کا جو ہم نام عدد ہوتا ہے، اس کا جو ہم نام عدد ہوتا ہے اس سے مسئلہ بنایا کرتے ہیں۔ ربع کا ہم نام عدد کیا ہے؟ 4 ہے، مسئلہ 4 سے بنا لیں گے تو 4 کا ربع کیا بنتا ہے؟ 1۔ یہ کس کو دے دیں گے؟ بیوی کو دے دیا۔ اب باقی کتنے بچے؟ 3 بچے، وہ کس کو دے دیے؟ باپ کو دے دیے۔ یہاں چونکہ وہ جو اخیافی بہن بھائی ہیں وہ تو کیا ہیں؟ محروم ہیں، ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، صورت میں ان کے جو دلیل ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہی آیت مقدسہ ہے جو ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، جو ہم نے کہ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ۔ تو بھی یہاں پر ان کو جو جائیداد میں سے حصہ ملنا ہے، اخیافی بہن بھائیوں کو جو، تو ان کے حصے کو جو ہے وہ ایک شرط کے ساتھ مشروط قرار دیا گیا ہے۔ ان کے حصہ کو ایک شرط کے ساتھ مشروط قرار دیا گیا ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ قانون ہے اذا فات الشرط، جب کیا ہو جائے شرط تو مشروط کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی فوت ہو جاتا ہے۔ تو جو ان کو حصہ ملنے کی جو شرط قرار لگائی گئی ہے، اخیافی بہن بھائیوں کو حصہ ملنے کی جو شرط لگائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جن کی جائیداد ان کو ملنی ہے وہ جو ہے وہ کلالہ ہو۔ کیا ہو؟ وہ مرد یا عورت کیا ہو؟ کلالہ ہو۔ تو ان کو جو اخیافی بہن بھائیوں کو جو حصہ ملنا ہوتا ہے وہ کس کا ملنا ہوتا ہے؟ کلالہ کا۔ ان کو کلالہ کا حصہ ملنا ہوتا ہے، اور کلالہ وہ شخص کہلاتا ہے، کلالہ وہ شخص کہلاتا ہے جس کی مذکر مؤنث اولاد نہ ہو، بیٹے کی بھی اولاد نہ ہو، باپ بھی نہ ہو، دادا بھی نہ ہو، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ کلالہ کہلاتا ہے، وہ کلالہ کہلاتا ہے۔ تو اگر کسی کی اولاد موجود ہوگی یا اس کے بیٹے کی اولاد موجود ہوگی یا باپ موجود ہوگا یا دادا، تو پھر وہ کلالہ، تو جب وہ کلالہ نہیں کہلائے گا تو پھر یہاں شرط نہیں پائی جائے گی نا، پھر یہاں پر تو جب شرط نہیں پائی جائے گی تو پھر ان کو حصہ بھی، اور ٹھیک ہے۔ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا نہ اولاد مذکر مؤنث اولاد بھی نہ ہو، بیٹا بھی بیٹے کی اولاد بھی نہ ہو، باپ بھی نہ ہو، دادا بھی نہ ہو، تو وہ کلالہ ہے۔ اور یہاں پر قرآن پاک کے اندر یہی فرمایا گیا ہے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ، ٹھیک ہے، کہ جس شخص کی، جس مرد یا عورت کی جائیداد تقسیم کی جا رہی ہے وہ کیا ہو؟ کلالہ ہو، وہ کیا ہو؟ کلالہ ہو، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کے اخیافی بہن بھائی ہوں، اس کے، ٹھیک ہے، ایک اخیافی بھائی بہن ہو تو اس کو یہ ملے گا، وہ ٹھیک ہے۔ تو اخیافی بہن بھائیوں کو حصہ ملنے کے لیے ان کا جو مورث ہے ان کا کیا شرط؟ اس کا کلالہ ہونا کیا ہے؟ ان کا کلالہ ہونا ضروری ہے، اور کلالہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی اولاد بھی نہ ہو، اس کے بیٹے کی اولاد بھی نہ ہو، باپ بھی نہ ہو اور دادا بھی نہ ہو، تو وہ کلالہ کہلاتا ہے۔ تو پھر ان کو کلالہ ہونے کی صورت میں ان کو حصہ ملنا ہے، اگر ان میں سے کوئی ہوا تو پھر وہ ان کو حصہ، اور ٹھیک ہے۔ اور کلالہ کی یہ تعریف ہم نے جو کی ہے، کلالہ کی یہ تعریف جو ہم نے کی ہے یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، کیونکہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلالہ کی تعریف یہی فرمائی ہے کہ من لیس لہ ولد ولا والد، من لیس لہ ولد ولا والد، کہ کلالہ وہ ہے جس کا کیا ہو؟ جس کی اولاد بھی نہ ہو اور اس کا والد بھی، جس کی اولاد بھی نہ ہو اور اس کا والد بھی نہ ہو۔ تو جو اپنا پوتا وغیرہ ہوتا ہے، پوتا جو ہوتا ہے وہ ولد کے اندر داخل ہے، وہ کیا ہے؟ ولد کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح جو دادا ہوتا ہے وہ کس میں داخل ہوتا ہے؟ وہ باپ میں داخل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ باپ میں داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کا ثبوت جو ہے وہ موجود ہے. قرآن پاک کے اندر اس کا ثبوت کیا ہے؟ موجود ہے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے یا بنی آدم، یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد. تو یہاں پر جو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد بنایا ہے، ہم کو، اور ٹھیک ہے، حالانکہ ہم آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کی آگے اولاد ہے نا، ان کی ڈائریکٹ تو اولاد نہیں ہے، ہم ان کی اولاد کی اولاد ہیں، نہ کہ ڈائریکٹ. اور ٹھیک ہے، اس سے کیا پتہ چلا کہ جو کسی کے بیٹے کی اولاد ہوتی ہے، جو کسی کے وہ اسی کی اولاد قرار پاتی ہے، وہ ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کما اخرج ابویکم من الجنۃ، کما، کہ اس کما اخرج ابویکم من الجنۃ، جیسا کہ اس نے تمہارے جو ابوین ہیں ان کو جنت سے نکلوا دیا ہے، تمہارے ابوین کو، ٹھیک ہے. تو یہاں حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ ہمارا اب قرار دیا ہے، ہمارا، حالانکہ وہ ہمارے جد اعلیٰ ہیں، وہ ہمارے آدم علیہ السلام ہمارے کیا ہیں؟ جد اعلیٰ ہیں. تو جب جد اعلیٰ جو ہے وہ کیا بن گیا ہے؟ اب. قرآن مجید کے اندر ہمارے جو جد اعلیٰ ہیں ان کو ہمارا کیا قرار دیا گیا ہے؟ اب قرار دیا گیا ہے. تو پھر جو جد ادنا ہوگا، جو جد باپ کا باپ ہوگا، جو اس کے باپ کا باپ ہوگا، وہ تو کیا ہیں؟ آدم علیہ السلام کی بنسبت کیا ہیں؟ ادنا ہی ہے نا، وہ کیا ہیں؟ اور ٹھیک ہے، تو جب جد اعلیٰ کیا بن گئے؟ باپ بن گئے، والد میں کیا ہو گیا؟ داخل ہو گئے. تو پھر جو جد ادنا ہوں گے تو وہ تو بطریق اولا کس میں داخل ہو جائیں گے؟ باپ میں داخل ہو جائیں گے. اور ٹھیک ہے، حدیث پاک کے اندر بھائی اگرچہ یہ فرمایا گیا ہے کہ کلالہ وہ ہے جس کی اولاد بھی نہ ہو اور اس کا والد بھی نہ ہو. اب اگر کوئی ہم پر یہ اعتراض کر دے بھئی آپ نے کلالہ آپ نے کلالہ کی یہ تعریف کر دی ہے کہ کلالہ وہ ہے جس کی مذکر مؤنث اولاد بھی نہ ہو اور اس کے بیٹے کی اولاد بھی نہ ہو، اس کا باپ بھی نہ ہو، اس کا، تو حدیث پاک کے اندر تو صرف کہا گیا کلالہ وہ ہے جس کی اولاد نہ ہو اور جس کا باپ نہ ہو. تو آپ نے آگے اس کے بیٹے کی اولاد کو کہاں سے نکال لیا اور دادا کو؟ اور ٹھیک ہے، اس کا ہم پھر جواب یہی دیں گے کہ بیٹا جی جو اپنا اولاد، بیٹے کی جو اولاد ہے وہ کس میں داخل ہے؟ وہ بیٹے میں داخل ہے. جو کیا ہے؟ جو اولاد ہے، جو کیا ہے؟ بیٹے کی اولاد کس میں داخل ہے؟ وہ بیٹے میں داخل ہے. اور جو جد ہے، جو وہ کس میں داخل ہے؟ وہ باپ میں داخل ہے. وہ کیا ہے؟ باپ میں داخل ہے. اس کی وجہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہے. اور ٹھیک ہے، اس کے بعد بیٹا جی جو حال چار مردوں میں سے جو چوتھا مرد ہے جی، چار مردوں میں سے جو چوتھا مرد ہے وہ کیا ہے جی؟ زوج. چار مردوں میں سے چوتھا مرد جو ہے وہ زوج ہے. تو زوج کی جو ہیں وہ دو حالتیں ہیں. زوج کی دو حالتیں ہیں. اس کی ایک حالت جو ہے وہ نصف ہے، ایک حالت، اور اس کی جو دوسری حالت ہے وہ کیا ہے؟ ربع ہے. ایک حالت نصف ہے اور ٹھیک ہے، پہلی حالت اس کی نصف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کی جو فوت ہونے والی جو بیوی ہے، اس کی فوت ہونے والی جو بیوی ہے اس کی جائیداد میں سے اس کو آدھی جائیداد ملے گی. اس کی جائیداد میں سے اس کو آدھی جائیداد ملے گی، اس کو نصف جائیداد ملے گی. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے شرط یہ ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی جو بیوی ہے اس کی اولاد موجود نہ ہو، اس کی اولاد موجود نہ ہو، اور اس کے جو بیٹا ہے اس کی اولاد بھی اس کی اولاد موجود نہ ہو، اور اس کے بیٹے کی اولاد جو ہے وہ موجود نہ ہو. تو اس صورت کے اندر جو
اس مرنے والی جو عورت ہے اس کے شوہر کو کیا ملے گی؟ آدھی جائیداد ملے گی، اس کو کیا ملے گی؟ آدھی جائیداد ملے گی۔ اس کی جو دلیل ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ، کہ اگر جو ہے وہ تمہاری جو بیویوں میں سے کوئی فوت ہو جاتی ہے اور اس کی جو اولاد جو ہے موجود نہ ہو تو اس صورت میں شوہروں کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا، شوہروں کو ٹھیک ہے نا بھائی۔ اگر کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے اور وہ اپنا شوہر چھوڑتی ہے اور شوہر کے ساتھ جو ہے اس کی اولاد موجود نہ ہو تو اس صورت کے اندر شوہر کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا، شوہر کو کیا ملے گا؟ اب جب ہم یہاں کوئی مثال جو ہے وہ فرض کر لیتے ہیں، ایک عورت جو ہے وہ فوت ہوئی، ایک عورت فوت ہوئی اور اس کے جو ورثاء ہیں ان میں سے جو ہے وہ شوہر ہے، ان میں سے شوہر ہے اور اس کا جو ہے وہ باپ ہے، شوہر ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اب ہم جو ہے وہ مسئلہ میت لکھ کر نیچے کیا لکھیں گے؟ شوہر لکھیں گے، اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر کیا لکھ لیں گے؟ باپ لکھ لیں گے، تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر باپ لکھ لیں گے۔ تو یہاں مرنے والے کی چونکہ اولاد موجود نہیں ہے تو شوہر کو کیا ملے گا جی؟ نصف ملے گا، اس کے نیچے نصف لکھ دیا، اس کے نیچے نصف لکھ دیا ہے۔ اور یہاں پر اس کا جو باپ ہے، اس کو کیا ملے گا جی؟ باپ کی جو حالتیں ہیں، باپ کی جو حالتیں ہیں وہ حالتیں آپ نے پڑھی ہیں، تو ان حالتوں میں سے یہاں کون سی حالت بن رہی ہے؟ 3 حالتیں تو ہم نے پڑھی ہیں، 3 حالتیں تو ہم نے پڑھی ہیں۔ ایک پڑھی ہے فرض مع المطلق پڑھی ہے، ایک فرض مطلق پڑھی ہے، فرض، اور ایک فرض مع التعصیب پڑھی ہے، اور ایک تعصیب محض پڑھی ہے۔ فرض مطلق، فرض مع التعصیب اور تعصیب محض پڑھی ہے۔ تو یہاں ان حالتوں میں سے کون سی حالت بن رہی ہے؟ تعصیب محض والی بن رہی ہے، تعصیب، اور ٹھیک ہے۔ فرض مطلق کب بنتا ہے؟ جب، ٹھیک ہے، اور فرض مع التعصیب کب بنتا ہے؟ اور ٹھیک ہے، اور تعصیب محض کب بنتا ہے؟ تو یہاں اولاد ہے تو پھر یہاں کیا بنا وہ؟ ہاں، تو یہاں پر ہم نے نیچے کیا لکھا تھا؟ شوہر کو لکھا تھا اور باپ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بیوی کو کیا مل گیا ہے؟ شوہر لکھا ہے، شوہر کو کیا ملا؟ نصف ملا ہے، اور جو اپنا باپ ہے اس کے نیچے کیا لکھ دیا؟ عصبہ لکھ دیا، اس کے نیچے کیا لکھ دیا؟ عصبہ لکھ دیا ہے۔ تو یہاں پر نصف ہے، کیا ہے؟ تو ہم نے قانون بس ایک نو کا جو ہے وہ جو 6 حصے ہیں ان میں سے صرف ایک ہی حصہ آیا ہوا ہے، 6 حصوں میں سے صرف ایک حصہ آیا ہوا ہے اور وہ نصف ہے۔ اور نصف کا چونکہ معین و مددگار عدد تو ہم نے پھر اوپر مسئلہ 2 سے بنائیں گے تو اوپر کیا لکھ دیں گے؟ 2 لکھ دیں گے، اوپر کیا لکھیں گے؟ 2 لکھ دیں گے۔ تو 2 کا نصف کیا ہے؟ 1، وہ کس کو دے دیا؟ شوہر کو دے دیا۔ باقی کیا بچا؟ 1 بچا، تو وہ کس کو دے دیا گیا؟ اور ٹھیک ہے، چلو کرو۔ اچھا جی، تو ہاں، جو 4 مرد ہیں، جو 4 اصحاب فرائض میں سے جو 4 مرد ہیں، جو 4 مرد ہیں، تو ان میں سے جو چوتھا مرد ہے وہ کیا جی؟ زوج، کیا ہے؟ چوتھا مرد جو ہے وہ زوج ہے۔ تو زوج کے احوال کو اب بیان کیا جا رہا ہے۔ اب کیونکہ پہلے 3 کے احوال بیان ہو چکے، پہلے 3 کے باپ کے احوال بھی بیان ہو گئے، جد صحیح کے احوال بھی بیان ہو چکے، جو اولاد ہے اخیافی بہن بھائی ان کے بھی حالات بیان، اور اب چوتھا جو مرد ہے شوہر، مصنف رحمہ اللہ، اس کے احوال کو بیان
فرما رہے ہیں، تو فرمایا کہ جو شوہر ہے اس کی دو حالتیں ہیں۔ شوہر کی کیا ہیں؟ دو حالتیں ہیں۔ اس کی جو ایک حالت ہے وہ ہے نصف، کیا ہے؟ اور اس کی جو دوسری حالت ہے وہ کیا ہے؟ ربع۔ ایک حالت نصف ہے اور دوسری حالت کیا ہے؟ پہلی حالت جو نصف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کی جو بیوی ہے اس کے جائیداد میں سے کیا ملے گا؟ نصف ملے گا۔ کیا ملے گا؟ نصف ملے گا جائیداد میں سے، آدھی جائیداد اس کو ملے گی۔ اس کے لیے شرط یہ ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی جو بیوی ہے اس کی اولاد موجود نہ ہو، اس کی بیوی کی اولاد موجود نہ ہو، نہ اس کی بیوی کی اولاد جو ہے وہ اس شوہر سے ہو، نہ اس شوہر سے ہو، نہ کسی اور شوہر سے، یعنی مطلقاً اولاد اس کی نہ ہو، اس کی اولاد موجود نہ ہو۔ جب کسی شخص کی جو ہے بیوی جو ہے وہ فوت ہو جائے اور اس کی اولاد موجود نہ ہو، نہ اس شوہر سے نہ کسی اور شوہر سے، تو اس صورت کے اندر اس کے شوہر کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا، اس کے شوہر کو نصف ملے گا۔ اس کی جو دلیل ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مقدسہ ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، فرمایا کہ تمہارے لیے جو ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ ہے، تمہارے لیے اس کا آدھا ہے جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا ہے، تمہارے لیے اس کا بشرطے کہ ان کی اولاد نہ ہو، بشرطے کہ ان کی، ٹھیک ہے۔ لہذا اگر کوئی عورت جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے اور اس کی اولاد موجود نہیں ہوتی، اس کی اولاد موجود نہیں ہوتی، اس کا شوہر موجود ہے، تو اس کو کیا ملے گا؟ اس کی جائیداد میں سے آدھا حصہ ملے گا، اس کی آدھی جائیداد اس کو ملے گی۔ اب ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ کوئی عورت جو ہے وہ فوت ہو گئی اور اس کے ورثاء میں سے جو ہے اس کا شوہر ہے اور اس کا باپ ہے، اس کے ورثاء میں سے اس کا شوہر ہے اور اس کا باپ ہے۔ اب یہاں پر چونکہ جو مرنے والی عورت ہے اس کی اولاد موجود نہیں ہے، لہذا اس کے شوہر کو نصف ملے گا، اس کے تو میت لکھنے کے بعد ایک طرف شوہر لکھیں گے، دوسری طرف جو ہے وہ تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر باپ لکھ لیں گے، تو شوہر کو یہاں چونکہ نصف ملنا ہے تو اس کے حصے کے نیچے، اس کے نام کے نیچے کیا لکھ دیں گے؟ شوہر لکھنے کے بعد نیچے نصف لکھ دیں گے نا جی، نیچے کیا لکھ دیں گے؟ اور باپ اس مثال کے اندر کیا بن رہا ہے؟ اسبا بن رہا ہے، باپ اس مثال کے اندر، کیونکہ باپ کی ہم نے جو تین حالتیں پڑھی ہیں، باپ کی ہم نے جو فرض مطلق، فرض مع تعصیب اور تعصیب محض، ان حالتوں میں سے یہاں اس کی جو حالت بن رہی ہے وہ کس کی ہے؟ تعصیب محض والی حالت ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، تعصیب محض والی حالت ہے، کیونکہ تعصیب محض وہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کی اولاد کیا ہے؟ اس کی اولاد نہ ہو، تو پھر وہ کیا بنتا ہے؟ تعصیب محض والی حالت بنتی ہے۔ تو یہاں وہ تعصیب محض والی حالت ہے تو اس کے نیچے ہم کیا لکھ دیں گے؟ اسبا لکھ دیں گے۔ تو یہاں پر چونکہ اس مسئلہ کے اندر 6 حصوں میں سے صرف نصف کیا ہے؟ موجود ہے، 6 حصوں میں سے صرف نصف موجود ہے، اور نصف کا جو معین و مددگار عدد ہے وہ 2 ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ 2 ہے، لہذا مسئلہ کس سے بنا لیں گے؟ 2 سے بنائیں گے۔ تو 2 کا جو نصف ہے وہ کیا ہے؟ 1 ہے، وہ کس کو دے دیا جائے گا؟ وہ زوج کو دے دیا جائے گا، اور جو باقی 1 بچا ہے وہ کس کو دے دیا جائے گا؟ اس کے باپ کو بطور اسبا دے دیا جائے گا، باپ کو بطور اسبا دے دیا جائے گا۔ اچھا جی، اب اس کی جو شوہر کی جو دوسری حالت ہے، شوہر کی جو دوسری حالت ہے وہ کیا جی؟ ربع۔ کیا ہے؟ یعنی اس کو جو ہے اپنی فوت ہونے والی بیوی کی جائیداد میں سے چوتھا حصہ ملے گا، اپنی فوت ہونے والی بیوی کی جائیداد میں سے چوتھا حصہ ملے گا۔ تو اس کو چوتھا حصہ ملنے کے لیے شرط ہے، اس کو ہاں، اور وہ شرط یہ ہے کہ جو اس کی بیوی فوت ہوئی ہے اس کی کیا ہو؟ کوئی اولاد موجود ہو، یا اس کے بیٹے کی کیا ہو؟ ٹھیک ہے۔ اگر اس کی بیوی کی اولاد موجود ہوئی، خواہ اس شوہر سے
یا کسی اور شوہر سے یا اس کے بیٹے کی کیا ہوئی اولاد موجود ہوئی، تو اس صورت کے اندر اس کا جو خامند ہے اس کو کتنا ملے گا؟ چوتھا حصہ ملے گا۔ کیا ملے گا؟ اس کی دلیل قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ کا یہ حصہ ہے، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ فَلَكُمُ الرُّبُعُ۔ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ اپنا خامند چھوڑ کر فوت ہوتی ہے اور اس کی اولاد بھی ہے، اس کی اولاد بھی ہے، تو پھر شوہروں کو کیا ملتا ہے؟ چوتھا حصہ ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ چوتھا حصہ ملتا ہے، لہذا اس شوہر کو پھر کیا ملے گا؟ چوتھا حصہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، شوہر کی جو دوسری حالت ہے وہ کیا ہے جی؟ ربو ہے، کہ اس کو کیا ملے گا؟ اپنی فوت ہونے والی بیوی کا، اس کی اپنے فوت ہونے والی بیوی کی جائیداد میں سے اس کو چوتھا حصہ ملے گا، اور چوتھا حصہ ملنے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی جو بیوی ہے اس کی اولاد موجود نہ ہو، اس کی اولاد موجود ہو، چوتھا حصہ ملے گا، اور اس کی شرط کیا ہے کہ اس کی اولاد موجود ہو، یا پھر اس کے بیٹے کی کیا ہو؟ اولاد موجود ہو۔ اس کی دلیل قرآن پاک کی یہ آیت مقدسہ کا یہ حصہ ہے، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ فَلَكُمُ الرُّبُعُ۔ ٹھیک ہے بھائی، اب ہم جو ہے اس کی مثال یہ فرض کرتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے فوت ہو گئی، ایک عورت فوت ہو گئی، اور اس کے جو ورثاء ہیں، اس کے جو ورثاء ہیں ان میں سے اس کا جو ہے وہ شوہر ہے، اس کے ورثاء میں سے اس کا شوہر ہے، اور اس کا جو ہے وہ بیٹا موجود ہے، اس کا شوہر ہے اور اس کا بیٹا۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم یہاں چونکہ مرنے والی کا کیا ہے؟ بیٹے، مرنے والے کی اولاد موجود ہے، مرنے والے کی اولاد موجود ہے، تو شوہر کو کیا ملے گا؟ شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا، تو اس کے نیچے ہم کیا لکھ دیتے ہیں؟ ربو لکھ دیتے ہیں، اور اس بیٹا چونکہ اسبا ہوا کرتا ہے، بیٹا چونکہ اسبا ہوا کرتا ہے، لہذا اس کے نیچے کیا لکھ دیتے ہیں؟ اسبا لکھ دیتے ہیں، اس کے نیچے اسبا لکھ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا موجود ہے جی؟ 6 حصوں میں سے ربو موجود ہے، تو جب 6 حصوں میں سے ربو جو ہے وہ موجود ہے تو مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ 4، مسئلہ 4 سے بنائیں گے، کیونکہ جب کوئی ایک حصہ موجود ہوتا ہے تو اس کا پھر جو ہم نام عدد ہوتا ہے، نصف کے علاوہ جو ہم نام عدد ہوتا ہے اس سے مسئلہ بناتے ہیں۔ یہاں ربو کا ہم نام عدد کیا ہے جی؟ ربو کا ہم نام عدد جو ہے وہ 4 ہے، لہذا مسئلہ 4 سے بنائیں گے، تو 4 میں سے ربو کتنا بنتا ہے؟ 1 بنتا ہے، تو وہ کس کو دے دیا جائے گا؟ وہ شوہر کو دے دیا جائے گا، باقی بچے 3، اور وہ 3 کس کو دے دیے جائیں گے؟ بیٹے کو بطور اسبا دے دیے جائیں گے۔ چلو جی کرو۔